میری عمل، میری عبادت، میری زندگی کہاں ہے یہ امام میری زندگی میں؟ عزیزان نے تو یہاں تو پھر واہ تھوڑی نکلتی ہے آدمی کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں ذمہ داری آ جائے گی. میں گھر میں کیسا ہوں؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد. رسول خدا گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ علی بیٹھے ہوئے گھر میں دال صاف کر رہے. اب آپ بولے مولا، کائنات کا مولا. جیسی رسول نے دیکھا مولا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے گھر میں بی بی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں علی، جو شخص اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی خدمت کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 حج کا، 100 عمروں کا ثواب ہے. وہ سیرت مولا کائنات ہے. یعنی کام کیا. رات کو نوف بقالی کہتا ہے کہ رات آئی، ہم رات کو دیر ہو گئی، امام نے کہا یہیں سو جاؤ. ہم نے سحر میں دیکھا امام دیوار کو پکڑ پکڑ کر سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، خدا کی عبادت میں جا رہا ہے. کہا اشارہ کر کر تم سو رہے ہو، کائنات غوغاں ہے اپنے خالق کی طرف. یہ ہے میری زندگی میں رات کو اٹھتا ہوں تنہائی میں، میری زندگی میں یہ عبادت، یہ سجدے ہیں. عزیزان محترم، امام بازار سے گزر رہے ہیں، بازار سے، اور ایک یہودی خاتون کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا. وہ امام کہ جس نے کبھی کوئی زخم، کوئی چیز علی کو ہلا نہ پائی، مگر معاشرے میں ہوتا ہوا ظلم علی کو چیخ پکار کروا رہا ہے. آج معاشرے میں ظلم اور ستم ہے، کیا میرے اندر سے کچھ نکلتا ہے؟ کس علی کو مانتا ہوں میں؟ کون سا علی؟ عزیزان محترم، جب تک زندگی میں یہ نہیں ہے تو یہ ولایت کہاں آئے گی؟ یہ ولایت کہاں اترے؟ اس ولایت کے لیے وجود چاہیے. جنگ میں میرے مولا نے یہی کہا نا آخری وقت میں، جب وہ آیا اور اس نے بڑا اپنے حساب سے جنگ احزاب میں بولا ہے کوئی بھیجیں، تو امام رسول خدا نے کس کو بھیجا؟ مولا کو بھیجا. اور کیا کہا؟ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یعنی کون ہے ایمان والا؟ مومن. یعنی مومن وہ جو ایمان رکھتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کل کا کل ایمان. اب یہ ایمان اندر کہاں ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بعض الفاظ اتنے ایسے ہیں کہ جو ہم اتنا سنتے ہیں، لیکن اگر بولو کہ اس کو ڈیفائن کرو تو ہم سے ڈیفائن نہیں ہوتا. ایمان کیا ہے؟ یعنی قلب اس قابل ہو کہ یہ نور اترے. مومن، یہ ہے مومن. مومن کون ہے؟ آئیں قرآن میں مومن کی صفات دیکھیں، سورہ مومنون دیکھیں کہ قرآن میں سورہ مومنون کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جب اپنی نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو خاشع ہوتے ہیں، خاضع ہوتے ہیں، یعنی کانپ رہے ہوتے ہیں، گریا کرتے ہیں، روتے ہیں سجدوں میں. میں اپنی زندگی میں کبھی کسی سجدے میں رویا؟ مومن کہاں ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. سورہ توبہ کی میں نے آیت آپ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی کیا ہے؟ یعنی متقی ہو جاؤ، یعنی پرہیزگار ہو جاؤ. متقی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟
کون بتائے گا؟ نہج البلاغہ، خطبہ حمام، متقی کی صفات۔ ہم اتنے مولا کو مانتے ہیں، ہم میں سے کتنوں نے خطبہ حمام پڑھا ہے آج تک؟ پھر بولتے ہیں مولا۔ عزیزان محترم، پھر یہ مولا روز قیامت میں کیا کرے؟ کیا بولے گا کہ یعنی تمہاری زندگی میں اتنا وقت نہیں تھا کہ میرے سنہری حروفوں کو جسے تاریخ قلم بند کرتا رہا۔ سید مرتضیٰ نے نہج البلاغہ کو بیان تالیف کیا ہے۔ کون ہے یہ دونوں بھائی؟ یہ دو بھائی ہیں کہ جس میں سے ایک نے یہ کیا، ایک بہت بڑا عالم تھا اس زمانے میں، جو بہت بڑے عالم مرجع تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ اپنے دو بچوں کو تشریف لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں ان دونوں کو تعلیم دو۔ میں نے اٹھا، میں نے بولا میں کہاں؟ سیدہ آپ کے بچے کہاں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ کہا صبح میں نے دیکھا کہ ایک سید زادی نقاب پوش آئی، اپنے دو بچوں کو لا رہی ہے، یعنی وہ سیدہ چاہ رہی تھی ان دو بچوں کو پڑھاؤں۔ ان میں سے ایک نے نہج البلاغہ تالیف کیا ہے۔ یعنی کس کا حکم ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ کون علم دے رہا ہے؟ اور وہ نہج البلاغہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ عزیزان محترم، مشکل ساری یہی ہے۔ عمل میں ہم ایسا نہیں کہ محبت نہیں ہے، محبت ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، محبت ہے تو آتے ہیں، لیکن محبت کردار مانگتی ہے۔ محبت کردار مانگتی ہے۔ ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے۔ بیٹا اولاد کہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بیٹا اچھی بات ہے، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، محبت کرتا ہوں، کروں گا اپنی۔ تو کہا پتر ان محبت ہے کی فائدہ؟ کیا فائدہ اس محبت کا کہ جو تم کوئی میری اطاعت ہی نہیں کر رہے، میری بات ہی نہیں سن رہے؟ تو یہ چھوٹی سی جو رابطہ ہے یہ ٹوٹتا ہے زندگی میں انسان کا۔ بچے سے آپ کہیں میں بیٹا آپ سے محبت کرتا ہوں، تو بیٹا فرمائش کر لے کوئی، تو بعد بولے کہ نہیں پوری نہیں ہو سکتی، اگر جائز ہو، ناجائز تو ویسے نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر اور بیوی آپس میں بولے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ محبت ظاہر ہوتی ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دنیا کی ڈیفینیشن میں کیا کہیں گے؟ کہ جھوٹ ہے، صرف لفاظی ہے، محبت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو اطاعت کا حکم ہے کہ تم اطاعت کرو، خدا کہہ رہا ہے کہ تم اطاعت کرو، خدا کہہ رہا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ سادی سی چیز ہے۔ جس کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے وہ اطاعت تھی۔ اگر آج بھی معاشرہ ویسا ہی ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر امام حسین اتنی بڑی قربانی دینے آئے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ وہ نظام کے مقابلے میں نظام آیا ہے، سسٹم کے مقابلے میں سسٹم آیا۔